میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی اوقات۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کو کھو دیتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ہے اس طرح جیسے کبھی مرا ہی نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ آج کا انسان اپنی اوقات بہت جلدی بھول جاتا ہے، خاص کر تب جب اس کے پاس وہ سب کچھ آ جائے جس کی اسے بہت خواہش ہو یا جس کے لیے وہ دن رات خواب دیکھتا ہو۔ انسان تب بدلتا ہے جب اس کا کردار بدلتا ہے۔ کردار سوچ بدلنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور سوچ کا بدلاؤ زیادہ تر حالات سے تعلق رکھتا ہے۔ لوگ موسموں کی طرح ہوتے ہیں، یہ بدلاؤ بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، بولنے کا انداز ہو یا دیکھنے کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ تو انسان جب عیش و عشرت میں پڑتا ہے تو اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں، جو نصیحت آموز ہے، عبرت آموز ہے اور سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ابن آدم کو اپنی اوقات یاد دلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس واقعے کو ضرور سماعت فرمائیں۔ وہ خود میجر جنرل تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا، میجر جنرل کے ساتھ ریٹائرڈ کا لگ گیا تھا لفظ، یعنی میجر جنرل ریٹائر ہو گیا تھا، عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائر ہو گئے، اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا، کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ میجر جنرل ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام اور عہدے کی وجہ سے ہم لوگ بہت عزت سے جیتے تھے، لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا ابا کی جائیداد اور مال کو تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا شخص ہوتا ہے، اس کو ہم اپنا باپ کیسے کہیں، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ تینوں بھائیوں نے 20,000 روپے ماہانہ دے کر ایک نوکر رکھ لیا۔ نوکر گھر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا، اور نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا، اور دوسرے نے لندن کا، اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف میجر جنرل کے بیٹا ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی ہمارے 3 ماہ کے بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ نوکر بولا جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے، وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا، اور وہ
قومے میں چلا گیا، ہوش نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالا لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ نوکر اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا، لیکن راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ میجر جنرل کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیداد بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ کل یہ اولاد ہماری خدمت کرے گی، بڑھاپے میں کام آئے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے اور ہمارے لیے عبرت ہے، اس لیے ہم اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھائیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرو۔ یہی اسلام ہے جو والدین کی خدمت، والدین کی تعظیم، والدین کی اطاعت سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ مذاہب میں والدین کی خدمت پر اتنا زور نہیں دیا گیا ہے، بلکہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر اولڈ ہاؤس قائم ہیں، جہاں پر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کا گھر سے کوئی مطلب نہیں۔ اس واقعے کو سنیے گا اور عبرت حاصل کیجئے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔